أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہود کو شرم دلا رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو وہ یہود جب ان کی ملاقات علماء یہود سے ہوتی تو وہ ان کو کہتے کہ یہ نبی برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے ایمان پر قائم رہنا، ان کی بات پر عمل کرنا، یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، یہ بات صحیح اور ٹھیک ہے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو شرم دلائی ہے کہ دوسروں کو تو تم حکم کرتے ہو نیکی کا، لیکن اپنے آپ کو بھول رہے ہو۔ تم نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تمہارے اوپر سب واضح ہو چکی ہیں، اس کے باوجود تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بے عمل کی مثال ایسے ہے جیسے شمع، کہ شمع دوسروں کو تو روشنی دیتی ہے لیکن خود جلتی ہے، ایسا عالم اس کو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہے لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کو تلقین کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے موم بتی یا شمع خود جل رہی ہے، لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں اور اس کو سوائے جلنے کے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر پہ تھا تو شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ان کے لب کاٹے جا رہے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حق جانتے ہوئے بھی لوگوں کو حق نہیں بتاتے اور حق کی تلقین نہیں کرتے، حق چھپاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان یہودیوں کی مثال، تو سب کو حق جاننے کے باوجود لوگوں کو تو تلقین کر رہے ہیں لیکن خود اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو ایسے ہی آج بھی معاشرے کے اندر اپنے گرد و نواح میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں تو جانتے ہیں حق جانتے ہیں، لیکن دنیاوی اغراض اور دنیاوی ہدیے اور دنیاوی نذرانوں کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو حق بتاتے نہیں ہیں، حالانکہ دنیاوی مقصد جتنا بھی بڑا ہو وہ عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، اس کی خاطر حق چھپانا اور حق لوگوں کو نہ بتانا، اور قرآن پاک کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے ہیں ان کے غلط مطالب نکالنا اور غلط ان کے ترجمے کر کے لوگوں کو بتلانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ یہودی بھی، ان کو صرف حب دنیا اور حب مال، حب جاہ اور حب مال
اور یہ نذرانے ان کو یہودیوں کی طرف سے آتے تھے، ان کو پتہ تھا اگر ہم نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری یہ چیزیں بند ہو جائیں گی۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج فرمایا کہ اگر تمہیں اس چیز کے کھو جانے کی فکر ہے، دنیاوی مراتب اور دنیاوی مال، اس کے کھو جانے کی فکر ہے تو تم ایمان لے آؤ، اس کے بعد صبر اور نماز اس پر ڈٹ جاؤ، اس سے مدد حاصل کرو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری ان بیماریوں کا علاج کر دیں گی۔ کہ صبر کی وجہ سے جو دنیا کے اندر مرتبے حاصل کرنے کی چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، یہ صبر اس کا علاج کر دے گا، تمہارے اندر سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور نماز یہ حب دنیا یعنی حب مال، اس کی جو تمہارے اندر حرص جو ہے وہ اس حد تک چلی جا چکی ہے کہ جس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے، نماز اس کا علاج کر دے گی اور نماز اس کو تمہارے اندر سے ختم کر دے گی۔ تو یہ دو چیزیں ایمان لانے کے بعد مومن کا ہتھیار ہے کہ صبر، اس کے ذریعے مومن اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ صبر کا نام ہی یہ ہے، صبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کو دبا کر رکھے، اس کا نام صبر ہے۔ اور جس نے اپنی خواہشات کو دبانا سیکھ لیا، جس نے اپنی خواہشات کو دبانا سیکھ لیا اور اپنی خواہشات کو اعتدال پر لے آیا، اس کے اندر دنیا کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتا رہے ہیں، اور بہترین علاج کہ اپنی نفسانی، اور اسی کا چکر ہے سارا کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں یہ سارے معاملات گڑبڑ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے کسی کو، کسی سے جھوٹ بول رہا ہے، یا دیگر معاملات کے اندر خرد برد کر رہا ہے، تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ اس پر صبر کر گیا، اپنی خواہشات کو اس نے دبا لیا، تو ملازم اور مالک کا معاملہ ٹھیک ہے، گاہک اور دکاندار کا معاملہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جتنے بھی فسادات اور خرابیاں چل رہی ہیں، اگر انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جائے۔ اور وہ کس سے حاصل ہوگی؟ صبر سے۔ کہ اپنی وقتی خواہشات کو انسان دبا لے اللہ کی رضا کے لیے اور ان پر صبر کر جائے اور حلال روزی کا متلاشی رہے، تو اللہ رب العزت اس کے حلال میں اسی برکت ڈال دیں گے کہ اس کی محتاجی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز نماز ہے، جس کی خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ اپنے آپ کو 5 وقت باجماعت نماز کا عادی بنا لو۔ جو خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو 5 وقت باجماعت نماز کا عادی بنا لیتا ہے، تو نماز خود اس کو ہر قسم کی برائی سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کی صفت ہے، تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ نماز عن الفحشاء والمنکر، واضح برائی اور باطنی برائی، ہر قسم کی برائی سے نماز خود انسان کو روک لیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، تو یہ دو چیزیں مومن کا ہتھیار ہیں۔ تو اس لیے صبر اور نماز، صبر بہت جامع لفظ ہے، بہت جامع لفظ ہے صبر، اس پر بہت لمبی لمبی تقریریں کی جا سکتی ہیں، اگر مختصراً یہ ہے کہ یہ دو مومن کے ہتھیار ہیں۔ جو بھی کسی کو دیکھ کر گاڑی پہ گزارا ہے، دیکھ کر انسان کے اندر یہ حرص پیدا گیا میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اگرچہ میں کوئی غلط راستہ اختیار کیوں نہ کروں، تو جب فوراً اس کے ذہن نہیں، میں تو میری شریعت اور میرا اسلام اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتی، تو جب صبر کرے گا، روک لے گا، اس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کہ ہر قسم کی برائی انسان کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے، نماز کے ذریعے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لیتے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پر مداومت کا نسخہ بیان فرما دیا کہ نماز پر مداومت اور ہمیشگی کس کو حاصل ہوگی؟ جو عاجزی کرنے والا ہے، کہ جس کے اندر عجز و انکساری کا ملکہ ہے اس پر نماز کوئی بھاری نہیں ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشقت کا کام نہیں ہے، وہ نہایت اس پر آسان ہے جس کے اندر عجز و خاکساری موجود ہے، عاجزی اور تواضع موجود ہے، اس بندے پر نماز کا پڑھنا کوئی بھاری نہیں ہے۔ یہ نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اپنے آپ اپنے اندر کبر اور اس جیسی چیزوں کو نکال کر پھینک دو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ نماز یہ سراپا عاجزی ہے، ہر قسم کی عجز و انکساری نماز کے اندر موجود ہے، قیام سے لے کر سجدے تک عاجزی ہی عاجزی ہے۔ تو جس شخص جو کے اندر عاجزی موجود ہوگی تو اس کے لیے یہ عجز و انکساری اختیار کرنا کوئی مشقت والا کام نہیں ہوگا۔ اور عاجزی کن لوگوں میں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرما دی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ دو صفتیں جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان میں عاجزی انکساری پائی جاتی ہے۔ پہلی کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس دنیا سے جانا ہے، یہ ان کا یقین ہے کہ ہماری یہ آنکھ بند ہونی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہماری ختم ہونی ہے، ہم نے کل اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اس دنیاوی معاملات کا جو ہم آج اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس کے اجر و ثواب کا ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہمارے ان اعمال پر اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ یہ امید ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کی پکی امید ہے کہ کل اپنے رب سے ملیں گے اور ہمارا رب ہمیں ہمارے ان اعمال کا جو ہم دنیا میں اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس کا پورا پورا اجر و ثواب دیں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ خوف، کہ ہم ہر صورت اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو اس بات کا خوف بھی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں، تو خوف بھی ان کے دل میں ہے۔ امید اور خوف یہ دونوں چیزیں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو عجز و انکساری کا ملکہ رکھتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی، دنیاوی معاملات میں بھی اگر کہیں آپ پریشان ہو جاتے تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ چیز ہمیں روز روشن کی طرح ملے گی۔ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، جنگ و جدل سے لے کر کھانا کھانے تک، صحابہ کرام فاقوں سے پریشان ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے، کوئی پریشانی ہوتی فوراً مسجد کی طرف دوڑتے اور صلاۃ الحاجت جو ہے وہ اللہ کی حضور پڑھتے۔ جنگ بدر پہلا معرکہ ہے، سجدے میں سر ہے، روئے جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پہرے دار ہیں، ہر موقع اور ہر موڑ پر آپ کا پہرے دار ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حالت ہوگی کہ مجھ سے بھی دیکھا نہ گیا اور میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہوں اور سر مبارک اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اٹھیے، اللہ کی مدد آ گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی میں نجات ہے، اور وہی ہمارے لیے ہر تنگی، مشکل اور مشقت میں مشعل راہ ہے۔ تو دنیاوی کسی بھی معاملے میں انسان پریشان ہو
کسی بھی معاملے کے اندر فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو انسان ذہن میں یہ بٹھا لے کہ معاذ اللہ میرے اللہ تو نہیں کریں گے، فلاں کے در پر جاؤں گا تو ہو جائے گا۔ کتنا گندا عقیدہ اور کتنی عقلی طور پر باشعور انسان کبھی ایسا کام نہیں کرتا۔ اب ہم اگر کسی کے در پہ، کسی کی قبر پہ جا کر گرنا، وہ یہی ہے کہ میرے اللہ سے معاذ اللہ یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کرے گا جو منو من مٹی کے نیچے دفن ہو چکا، یا کوئی اور غلیظ اور پلید آدمی جو لوگوں کو یہ تلقین کرے یا بتائے کہ میرے پاؤں میں گرو گے تو تمہارا یہ معاملہ حل ہوگا۔ انسان جس کو اپنے سانسوں کی گارنٹی نہیں ہے، وہ کسی انسان کے لیے اس کی کیا بھلائی کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا کوئی سوائے میرے اللہ کے۔ ہمارے جو شخص پیدا ہونے میں میرے اللہ کا محتاج ہے، دنیا میں جو بھی شخص پیغمبروں، ولیوں اور کتب اور ابدال سے لے کر کسی کو بھی آپ اٹھا کر پڑھ لیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو خود بخود پیدا ہوا ہے۔ کوئی ایسا؟ جیسے پہلے رب کی تعریف میں بتایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک جو ہے وہ ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پیدا کر سکے۔ یہ وجود یہ ہمیں میرے اللہ کی عطا ہے۔ تو جو بھی شخص اپنے وجود میں خود مختار نہیں ہے، وہ میرے اللہ کا محتاج ہے، تو وہ کسی کی حاجت کو کیا پورا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نماز حاجت، کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنت پر عمل، یہ سب سے بڑا عمل ہے، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی کہ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے اور اللہ رب العزت کے حضور حاضری دیتے اور وہ معاملہ حل ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے اس کائنات کے اندر کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ترجمہ سن لیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تعجب فرما رہے ہیں کہ تم کیسے لوگ حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِي، یہ سب کو تنبیہ ہے، سب کو تنبیہ۔ کوئی بھی غلط کام انسان کرے، عقل اس کو فوراً روکتی ہے تو غلط کر رہا ہے۔ کوئی بھی ہو، اس کے دماغ کے اندر ایک بار یہ بات ضرور کھٹکتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ تو یہ عقل، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ عقل نہیں ہے تو انسان اور جانور برابر۔ تو یہی ایک اللہ کی نعمت ہے جو انسان کو جانور سے جو ہے وہ علیحدہ کرتی ہے اور ممتاز کرتی ہے، اور اشرف المخلوقات کا جو انسان کو تمغہ ملا ہے وہ اسی کی بدولت ہے، جو اللہ کی نعمت یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب انسان اس سے درست کام لے گا تو وہ کبھی بھی اس کو غلط راستہ نہیں بتلائے گا، غلط رہنمائی نہیں کرے گا۔ افلا تعقلون، وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو فرما رہے ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سوچ و بچار نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس عقل اور سمجھ نہیں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز کا پڑھنا البتہ یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، یعنی یہ عمل عاجزی کرنے والوں کے لیے یہ نسخہ ہے کہ عاجزی کرنے والا شخص جس کے اندر رجز و انکساری ہے اس پر یہ کوئی بھاری نہیں ہے۔ اور وہ عاجزی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بنائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔